الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو اور سائنس، یعنی وضو کے کیا کیا فائدے ہیں دنیاوی اعتبار سے، سائنس کن کن چیزوں کو پروو کر چکا ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں. اس سے پہلے ہم درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں. اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عزت کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم آپس میں ملے اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملتے ہو تو مصافحہ کیا کرو اور حضور پر درود پاک پڑھا کرو. ریموٹ کس کے پاس ہے نا؟ درود پاک پڑھو گے تو آپ کے جو بھی مصافحہ کرتے ہیں ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ادھر دھیان سے سنیے آپ، ایک جناب بہت ادھر. وضو کی حکمت سننے کے سبب قبول اسلام. ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم اسٹوڈنٹ طالب علم کو اسلام کی دعوت دی. کس کو دی؟ ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے اسٹوڈنٹ کو بیلجیم میں اسلام کی دعوت دی. اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمت ہے نا؟ میں لاجواب ہو گیا. اب مسلمان ہو کے پتہ ہی نہیں اس کو کیا کیا فائدے وضو کے. اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی. یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائی مگر گردن کا مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا، یعنی گردن کا مسح رہنے سے وہ بھی نہیں بتا پایا. وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا. کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت کے اطراف پر روزانہ پانی کی چند قطرے لگا دیے جائے تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. یہ سن کر وضو میں گردن کا مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، پوچھ لے وضو میں وضو کرنے کا بہت سو کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، بہت سو کا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سیکھیں. پھر جو بہت سارے دنیاوی اعتبار سے پڑھیاں کرتے ہیں نا، IAS IPS وغیرہ، وہ اسلام کے بارے میں بہت ڈیپلی نالج حاصل کرتے ہیں، اتنے مسلمانوں کو بھی آج کے زمانے میں پتہ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے اس نے بھی غیر مسلم نے پوچھا کہ وضو کے فائدے بتاؤ، وہ بتا ہی نہیں پایا دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ دین کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے تو وہ نہیں بتا پایا. کسی عالم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے تھوڑے بہت بتایا. پھر اور کوئی ٹیلنٹڈ آدمی کے پاس گیا جو دین اور دنیا دونوں سے برسا، اس نے بہت ساری چیزیں بتائی، لیکن اس نے مین یہ گردن کی پشت پہ اپن جو مسح کرتے ہیں نا تھوڑا سا پانی گیلا کر کے ہاتھ کو، وہ نہیں بتا پایا. پھر ایک دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے پروفیسر نے اس کو سائنس کے فائدے بتایا کہ اس سے حرام مغز اور پاگل پن سے انسان بن جاتا ہے. اس نے اسی بات پہ اسلام ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری عبادتوں کے بارے میں نالج حاصل کریں، دین کے حساب سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہر چیز کی ہر سنت میں بہت بڑی بڑی حکمت ہے اور سائنس سے ریلیٹڈ بہت سارے فائدے ہے نا. مغربی ممالک کے میں مایوس یعنی ڈپریشن کا مرض کافی ترقی پر ہے، یعنی پچھمی دیشوں میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھتا ہے، دماغ فیل ہو رہے، پاگل خانوں کی تعدادوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تعداد بندہ رہتا ہے. مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک پروفیسر کا کہنا ہے، فزیوتھراپسٹ کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کی طریقوں سے ممکن ہے. ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا
کہ میں ڈپریشن کے چند مریضوں کے پاس روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کو روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے، مرض میں بہت افاقہ یعنی کمی آ گئی۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخری میں اعتراف کرتا ہے مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگ بھی غور کریں، مسلمان بہت کم ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے نہ مسلمان نماز پڑھتا ہے نہ وہ وضو کرتا ہے۔ اس لیے تو آپ یاد کریں کہ نماز، یہ تو وضو کے ابھی اسٹارٹ ہی ہوئے فائدے دنیا کے اعتبار سے، تو نماز پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، تراویح پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، ہے نا، صلاۃ و تسبیح وغیرہ جب اپن پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے غسل کریں روز ڈیلی، ہو سکے تو یہاں پہ نہیں، اعتکاف میں نہیں، یہاں پہ پانی کا تھوڑا احتیاط رکھے، ویسے اپنے گھروں میں بھی احتیاط رکھنا، غسل کریں، اس کے بعد وضو کرتے رہیں، اور اس کے بعد نماز پابندی سے پڑھنے کی اپنی اپنی عادت بنا لیں، ہے نا، فرض نماز تو پڑھیں ہی پڑھیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت ملتا ہے تو نوافل کریں، ادا کریں، ہے نا، جیسے مغرب میں اوابین ہے، فجر کی نماز کے بعد عشاء کو چاشت ہے نا، صبح سحری کے ٹائم پہ تہجد ہے نا، صلاۃ اللیل ہے، رات کو پڑھنے والی نمازیں، جو بھی ہے آپ پڑھنے کی عادت بنائیں، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے۔